اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے آج ہم آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت حنہ ہیں اور ان کے والد حضرت عمران ہیں، اور اس خاندان کو آل عمران کہا جاتا ہے، جس کے نام سے ایک سورہ مبارکہ بھی ہے قرآن کریم کی، سورہ آل عمران، جس میں حضرت عمران کا اور آپ کی زوجہ حضرت حنہ اور آپ کی بیٹی حضرت مریم اور پھر ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ اور یہ پورے خاندان کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت حنہ جو کہ ضعیفہ ہو چکی تھیں، ان کے دل میں آرزو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے تو میں اس کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گی، دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت حنہ نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ان کی والدہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے جب دعا مانگی تو کہا ربی انی نذرت لک فی ما فی بطنی محررا، کہ میں نظر مانتی ہوں کہ جو بھی میرے شکم میں ہے سب کاموں سے آزاد کر دوں گی اس کو، یعنی دنیا کے کاموں میں مصروف نہیں کروں گی بلکہ دین کے کاموں میں مصروف کروں گی۔ فتقبل منی، یا اللہ میری اس دعا کو، اس آرزو کو، اس خواہش کو پوری فرما دے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما ودعت قالت ربی انی وضعتها انثی، لیکن جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو جنم دیا، ڈلیوری ہوئی، تو وہ بچہ یعنی لڑکا نہیں تھا، لڑکی تھی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام۔ تو عرض کرنے لگی یا اللہ میں نے تو نیت کی تھی، دعا مانگی تھی، نظر کی تھی کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہو تو میں اس کو وقف کر دوں گی تیرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، فرمایا واللہ اعلم بما ودعت، ہاں اللہ جانتا ہے جو تو نے جنم دیا۔ ولیس الذکر کالانثی، آج کے دور میں، اس دور میں اس جیسا کوئی لڑکا نہیں ہے۔ تو جس لڑکے کی آرزو کر رہی تھی، جس مرد کی آرزو کر رہی تھی، اس عورت کے مقابلے میں کوئی مرد نہیں ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی نیک بندی ہے، زاہدہ ہوگی، عابدہ ہوگی، متقیہ ہوگی، پرہیزگار ہوگی، خدمت کرنے والی یعنی میرے دین کی خدمت کرنے والی ہوگی۔ فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اور پھر حضرت مریم کی والدہ نے کہا یا اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور اس کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ہی پناہ میں رہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی پرورش کی، ان کو جوان کیا، ان کا جو نگہبانی تھی وہ اللہ کے ذمہ ہوگی۔ ان قصوں سے ہمیں یہ عقائد اور یہ ایمان اور ایقان کی دولت ہی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جب کہہ دیتے ہیں تو ہی سننے والا، جاننے والا اور ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، تو پھر اس پہ اسی طرح کا بلیف بھی ہونا چاہیے، یقین بھی ہونا چاہیے، بھروسہ بھی ہونا چاہیے، ایمان بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنہ کی تمام دعاؤں کو قبول کیا اور پھر حضرت مریم کی اللہ تعالیٰ نے پرورش کی اور احسن انداز میں ان کو جوان کیا۔ قصہ مختصر کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام جب جوان ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر قرآن کریم میں بہت ہی جگہ فرمایا، حتیٰ کہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ اے محبوب آپ بھی اس قرآن کریم میں مریم کا ذکر کیجئے نا، ان کو یاد کیجئے، ان کی جو جانثاری تھی، دین کی جو رغبت تھی، عبادت کے اندر جو ان کی رغبت تھی، اس کو بیان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا یا مریم، اے مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کیا کر، سجدہ ریزیاں کیا کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کر۔ تو کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی تلقین ہے اور کتنی فرما برداری کے ساتھ حضرت مریم نے ان احکامات کو نبھایا۔ پھر جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی
نگہبانی میں تھیں، کفالت میں تھیں، اور ایک حجرہ میں رہا کرتی تھیں، عبادت اور ریاضت میں مصروف رہا کرتی تھیں، اور ان کا ذکر کنایتاً پہلے ذکر میں یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام کے قصے میں بھی بیان ہوا۔ تو وہاں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی دعائیں کرتے رہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں جبریل امین کو یعنی فرشتے کو بھیجا جو ایک مرد کی شکل میں ان کے پاس حاضر ہوئے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام چونکہ عابدہ زاہدہ متقیہ پرہیزگار عورت تھیں، کہنے لگے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ۔ تو اس شخص کو جو کہ بظاہر ایک مرد نظر آ رہا تھا لیکن حقیقت میں جبریل امین تھے، کہنے لگی کہ میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی، اگر تو پرہیزگار ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ تو حضرت جبریل امین نے کہا انما انا رسول ربک، اے اللہ کی بندی میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک پیغام لے کر آنے والا ہوں، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا تاکہ میں تجھے ایک نیک صالح بچہ عطا کر سکوں۔ اس سے بھی عقیدہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ایتھورائز کر دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اگر وہ کوئی کسی کو چیز دیتا ہے تو اس میں کوئی شرک نہیں ہو جاتا۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ دیا ہے، میں آگے کسی کو کہتا ہوں میں تجھے یہ چیز دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم بھلا دیتے ہیں، بلکہ اللہ کی عطا سے ہی ہم آگے دیتے ہیں، اور اس میں شرک بھی نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے بشارت دی ہے کہ تجھے ایک کلمہ عطا فرمائے گا۔ اس کلمہ سے مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اور اس کا نام ہے عیسیٰ ابن مریم۔ وجیہاً فی الدنیا، وہ دنیا میں بھی خوبرو ہوگا، وجیح ہوگا، والآخرہ اور آخرت میں بھی من المقربین، مقربین میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ وہ بچپنے میں بھی مجھ سے کلام کرے گا، وہ بچپن میں بھی کلام کرنے والا ہوگا، اور بڑھاپے میں بھی جب پہنچے گا تب بھی وہ بولے گا، اور وہ صالحین میں سے ہے۔ اس میں بھی رمزیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے ماں کی گود میں ہی کلام شروع کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بڑھاپے میں بھی کلام کریں گے، تو ابھی ان پر بڑھاپا نہیں آیا تھا کہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اور پھر ایمانیات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بروز قیامت سے پہلے قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ مبعوث فرمائے گا، دنیا میں دوبارہ بھیجے گا، اور جب وہ بڑھاپے کے عالم تک پہنچیں گے تب بھی وہ کلام ہی کرتے رہیں گے۔ تو یہ عقیدہ بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جن کو یہ ساری ڈیٹیل دی جا رہی تھی کہ اس طرح تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچپن میں بھی کلام کرے گا، بڑھاپے میں بھی جا کر کلام کرے گا، تو حضرت مریم علیہ السلام کو تعجب ہوا اور عرض کرنے لگی قالت ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، یا اللہ تیرا اصول اور قانون تو یہی ہے کہ جب مرد اور بیوی ملتے ہیں تب بچہ پیدا ہوتا ہے، یا اللہ میری نہ ابھی شادی ہوئی، نہ آج تک کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں، تو میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اسی طرح چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ تخلیق فرما دیتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اور جب بھی وہ کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو بس اس کے لیے تو اتنا ہی ہے، وہ کن کہتا ہے فیکون تو وہ بات ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے فرمایا قال ربک هو علی حین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مریم یہ باتیں تو میرے لیے بہت ہی آسان ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے ہی ہوئی جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی، ان کو مٹی سے بنایا گیا، ان کو کن کے کلمہ سے تخلیق کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام جب حاملہ ہو گئیں تو وہ ایک شرقی کنارے میں چلی گئیں، تشریف لے گئیں، اور وہاں پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی آمیز کلمات سے نوازا۔ فرمایا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی وقد جعل ربک تحتک سریہ، اللہ تعالیٰ نے آواز دی تسلی آمیز کہ اے مریم گھبرانا نہیں ہے، تیرے نیچے سے یعنی یہاں جو موجود ہے تو
وہاں پر اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا اور کھجور کے درخت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے مریم اس کھجور کے درخت کو ہلانا، یہاں سے تجھے تازہ میٹھی کھجوریں ملیں گی اور چشمے کا تازہ پانی ملے گا، اور یہ نور نظر جو تجھے عطا کیا ہے اس کو دیکھنا تو تجھے راحت ملے گی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حسابہ عطا کر دیتا ہے، اس کے لیے کوئی سبب دنیاوی جو ہے اس کا ہونا نہ ہونا وہ سب برابر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ اور اس طرح پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو آگے ان کا قصہ جو ہے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ان کے جو قصے اور معاملات ہیں اور ان کی جو فضیلتیں ہیں، معجزات ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قصوں کی برکتیں عطا فرمائے، اور جو اللہ کی شانیں ہیں ان کو سمجھتے ہوئے ہمیں ایمان کی پختگی اور عقائد کی پختگی عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔